إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كلامه المجيد إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال. انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، جو کام اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق کیا جائے اسے نیکی کہا جاتا ہے، اور جو کام اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لے کر کے کیا جائے اسے گناہ کہتے ہیں. یہ دو کیٹیگریز ہیں عمل کی، ایک نیک عمل اور ایک برا عمل. لیکن جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں. کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کرنے والا ڈائریکٹ جہنم میں، اس کی معافی نہیں ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی معافی ہے، اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دیتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اس دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے. بہت سارے گناہ ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر اس دنیا کے اندر حد نافذ کی جاتی ہے. تو گناہوں کے الگ الگ درجے ہیں، گناہوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. تو کوئی بھی گناہ ہو ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ایک ہی گناہ کی وجہ سے ہماری ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھر جاتے ہیں. ہم نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں، ہم نے جتنا بھی قیام اللیل کیا ہے، ہم نے جتنی بھی تراویح کی نماز پڑھی ہے، ہم نے جتنی بھی زکاتیں نکالی ہیں، ہم نے جتنا بھی صدقہ و خیرات کیا ہے، ہم نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں، ہم نے جتنے بھی حج کیے ہیں، یہ ساری کی ساری نیکیاں صرف ایک گناہ کی وجہ سے ضائع ہو سکتی ہیں، برباد ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں گناہ کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔
مسند احمد کی صحیح روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، اے میری امت کے لوگوں تم لوگ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تَجْتَمِعُ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى تُهْلِكَهُ، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان مسلسل کرتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے، ریگولر کرتا ہے، یہ اور انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے انسان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، انسان کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ ارے یہ کون سا بڑا گناہ ہے، یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ کون سا بڑا گناہ ہے، یہ انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اکثر ائمہ کرام جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ غاشیہ میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ غاشیہ میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشیہ، کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر ڈر ہوگا، ان کے چہروں کے اوپر دہشت ہوگی، خوف ہوگا۔ تصلی نارا حامیہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئے ہوں گے، جو دنیا کے اندر بڑی بڑی نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے ہوں گے۔ حضرات، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا کہ انہوں نے نیکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہ بھی کیے ہوں گے جو ان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، جو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ لوگ، اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا کے اندر بڑی بڑی نیکیاں کر کے آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، دنیا کے اندر بڑی بھلائیاں کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ لوگ گمان کر رہے ہوں گے، وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئے ہیں، ہم تو بڑے نیک اعمال انجام دے کر کے آئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نیکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہ بھی کیے ہوں گے، کچھ ایسے نیکیوں کو برباد کرنے والے امور کو بھی انجام دیے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم چند چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو ہماری نیکیوں کے لیے دیمک ہیں۔ دیمک کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ دیمک، اگر آپ کی جو لکڑی کا دروازہ ہے اگر اس پہ لگ جائے تو لکڑی کا دروازہ خراب ہو جائے، اگر کھڑکی میں لگ جائے تو یہ کھڑکی خراب ہو جائے، دیمک اگر الماری میں لگ جائے تو الماری خراب ہو جائے، دیمک اگر آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو آپ کے کپڑے برباد ہو جائیں۔ ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں جو نیکیوں کے لیے دیمک ہیں، جو ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ حضرات، کیا ہم اور آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ ہم جو بھی نیکیاں اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال اس دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں، جب ہم اللہ رب العالمین کے پاس جائیں تو ہماری ساری نیکیاں ریجیکٹ کر دی جائیں، ہماری ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں؟ کوئی بھی مسلمان اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، ہم اور آپ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے۔ حضرات، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اعمال کو جانیں، ان چیزوں کو سمجھیں جن چیزوں کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں،
ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو حضرات، سب سے پہلی چیز جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ ہے کفر۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایمان کا نام سنا ہوگا، اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں کے اوپر ایمان رکھنا، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا، جن اور شیاطین پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کا الٹا ہے کفر۔ ایمان کا مطلب ہے ماننا، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے نہ ماننا۔ ایک انسان ہے جو بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، سردی کے موسم میں کمبل تقسیم کر رہا ہے، گرمی کے موسم میں غریبوں کے گھر میں جا کر کے پنکھے تقسیم کر رہا ہے، غریبوں کے بچوں کی پڑھائی کے لیے اچھا خاصا پیسہ خرچ کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ رسولوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت اور کوئی قیمت نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرتا، جو انسان کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ انسان آخرت میں خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کی نیکیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، اور قیامت کے دن ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، ان کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ہم کل قیامت کے دن میزان ہی قائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنہ، اللہ رب العالمین کسی مومن کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کسی مومن کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کی جاتی۔ یعطی بہا فی الدنیا ویجزا بہا فی الآخرہ، اگر مومن اس دنیا کے اندر نیک عمل کرے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کو اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر بھی دوں گا، اور اس کا بدلہ آخرت کے اندر بھی دوں گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، لیکن کافر، آخرت کو نہ ماننے والا، اپنے رب کو نہ ماننے والا، رسولوں کو نہ ماننے والا، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الْآخِرَةِ، وہ جو اس دنیا کے اندر نیکیاں کرتا ہے، کافر انسان، اللہ کو نہ ماننے والا انسان، اللہ کا انکار کرنے والا انسان، اس دنیا کے اندر جو بھی نیکیاں کرتا ہے، اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے اسی دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتیٰ اذا افضى الى الآخرہ، اور جب وہ انسان، وہ کافر اللہ رب العالمین کی دربار میں حاضر کیا جاتا ہے، لم تکن له حسنہ، اس کے نام اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوتی ہے،
جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ اسی طرح سے حضرات وہ معروف و مشہور حدیث آپ نے کافی مرتبہ سنی ہوگی، عبداللہ بن جدعان یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت بڑا نیک انسان تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کو کھانا کھلایا کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان جو زمانہ جاہلیت میں بہت ہی نیک انسان تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، یصل الرحم، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، رشتہ داروں کو جوڑنے کا کام کیا کرتا تھا، رشتہ داروں کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتا تھا، وَيُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، غریبوں مسکینوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ فَهَلْ سَاقَ يَنْفَعُهُ، یہ اللہ کے نبی کیا عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں اس کے کچھ کام آئیں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس دنیا کے اندر کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، تو میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دینا، تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہ تھا، وہ تو قیامت کو مانتا ہی نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گی، اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ حضرات، ان تمام چیزوں سے اسلام کا ایک قانون معلوم ہوا، شریعت کا ایک رول معلوم ہوا۔ شریعت کا قانون یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر آپ کے اوپر ایمان کا مہر ہے تو آپ کی نیکیاں بارگاہ ربانی میں قبول ہیں، بصورت دیگر آپ کی نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ حضرات، تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان کافر ہے، اگر اس دنیا کے اندر نیکیاں کرتا ہے، اس کی ساری نیکیاں کل قیامت کے دن ضائع اور برباد کر دی جائیں گی۔ اسی طرح سے حضرات، دوسری چیز جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں ان میں سے ایک چیز ارتداد ہے۔ یہ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ، فلاں انسان مرتد ہو گیا۔ یہ مرتد ارتداد سے بنا ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان کو اختیار کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد مکر جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، اس انسان کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے، اسلام کو نظر انداز کر دے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن کسی انسان سے نکاح کرنے کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے انسان اپنے دھرم کو چھوڑ دے، انسان اسلام کو چھوڑ دے، تو ایسے انسان کی بھی ساری نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، ایسے انسان کے سارے نیک اعمال ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان کو اختیار کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اولئک اصحاب النار، اور قیامت کے دن اس انسان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ انسان جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حضرات، اگر کوئی انسان اسلام لانے کے بعد اسلام سے مکر جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کی کوئی بھی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى الشیطان سول لهم واملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو اپنانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان کو اختیار کرنے کے بعد اسلام سے مکر گئے، اسلام کو نظر انداز کر دیے، اسلام کو چھوڑ دیے، پھر اپنے دین کو اختیار کر لیا، سول لهم واملا لهم، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، شیطان نے ایسے انسان کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اللہ کے نبی آپ کے زمانے میں جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے مکر جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے اپنے دھرم کو اختیار کر لیتے ہیں اور وہ کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ رب العالمین ان کی ایک ایک بات سے باخبر ہے، اللہ رب العالمین ان کی ایک ایک کرتوت کو جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اے نبی، اے میرے حبیب، آپ کو کیا معلوم کہ جب ان کافروں کا، ان مرتدوں کا انتقال ہوگا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال یہ ہوگا کہ فرشتے جب ان کو موت دیں گے، یضربون وجوہہم، فرشتے ان کے چہروں کے اوپر ماریں گے، وادبارہم، اور فرشتے ان کے پٹھوں کے اوپر ماریں گے، فرشتے ان کے کمر کے اوپر ماریں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی چیزوں کو اختیار کر لیا اور اللہ رب العالمین کی رضامندی والی چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ فاحبط اعمالہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ایسے لوگوں کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اسی طرح سے حضرات، جو لوگ اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک عیسائی انسان تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سورہ بقرہ یاد کر لی، سورہ آل عمران یاد کر لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا، کچھ صحابہ کرام قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، جن کو کاتب الوحی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان ان لوگوں میں سے شامل ہو گیا، یعنی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ انسان وحی الہی کو لکھا کرتا تھا، ان کا شمار کاتب الوحی میں سے ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ انسان اسلام سے مکر گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، پھر مرتد ہو گیا اور عیسائیت کو پھر سے قبول کر لیا، اور عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد کیا ڈھنڈورا پیٹنے لگا؟ وہ یہ ڈھنڈورا پیٹنے لگا دنیا والوں کے سامنے کہ ما یدری محمد الا ما کنت لہ، کہ دنیا کے لوگوں، محمد تو صرف دنیا والوں کے سامنے وہی چیزوں کو رکھتا ہے جن چیزوں کو میں لکھ کر کے دیتا ہوں، جو چیزیں میں لکھ کر کے محمد کریم کو دیتا ہوں، وہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرات، اس انسان نے دو جرائم کا ارتکاب کیا، ایک تو اسلام کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، اسی طرح دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب اس انسان کا انتقال ہوا، اس کے رشتہ دار اس کو قبرستان لے گئے، دفن کر کے آ گئے۔ دوسرے دن جا کر کے کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی لاش زمین سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ رشتہ داروں نے، خاندان کے لوگوں نے ایک دوسرے کو
اس کا ذمہ دار ٹھہرایا. کہنے لگے کہ ارے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے. اس نے اسلام قبول کیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام سے مکر گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ محمد کریم نے ایسا کیا ہے اور ان کے ساتھیوں نے ایسا کیا ہے. ان کے خاندان کے لوگوں نے پھر سے قبر کے اندر اس کو دفن کیا. پھر تیسرے دن جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش پھر زمین سے باہر پڑی ہوئی ہے. پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا. پھر خاندان کے لوگوں نے اس کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا. پھر چوتھے دن جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش زمین سے باہر پڑی ہوئی ہے. خاندان کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے، ان کو اللہ رب العالمین کا عذاب ہو رہا ہے. حضرات، جو انسان مرتد ہو جاتا ہے، یہ انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنا منحوس بن جاتا ہے کہ زمین بھی اس کی لاش کو قبول نہیں کرتی ہے، زمین بھی اس کی لاش کو اپنے سے باہر پھینک دیتی ہے. تو حضرات، مرتد ہو جانا، یہ ارتداد، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے حضرات، وہ گناہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان میں سے تیسری چیز ہے شرک. ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، اگر اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کے اندر شرک بھی موجود ہے تو ہماری ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں، ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. حضرات، شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت رواں سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد کا مطالبہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا یابی کی امید رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع کرنا، یہ شرک ہے. اگر کوئی انسان اس چیز کو انجام دیتا ہے، اس شرک کو انجام دیتا ہے، تو اس کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جاتی ہیں، اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر 18 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا. یہ وہ 18 پیغمبر ہیں جن کے اندر حضرت موسیٰ بھی ہیں، جن کے اندر حضرت نوح بھی ہیں، جن کے اندر حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت ایوب بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں. الغرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے 18 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، اور 18 پیغمبروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ بڑے بڑے انبیاء کرام سے بھی اگر شرک ہو جائے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. حضرات، کیا مطلب؟ کیا انبیاء کرام نعوذ باللہ شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں، انبیاء کرام سے شرک کا صدور نہیں ہو سکتا، انبیاء کرام سے کبھی بھی شرک کا صدور نہیں ہو سکتا. یہ اللہ رب العالمین کے سمجھانے کا انداز ہے کہ دنیا کے لوگوں، یہ ہمارے نیک بندے ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں، یہ ہمارے بڑے مقدس بندے ہیں. اگر ان سے بھی شرک ہو جائے تو ان کے بھی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں، ان کے بھی سارے نیک اعمال ضائع کر دی جائیں. تو یہ لوگوں، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ اگر تم شرک کرو گے تمہاری نمازیں ضائع کر دی جائیں گی، اگر تم شرک کرو گے تو تم جو بھی نیک اعمال اس دنیا کے اندر انجام دیتے ہو وہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی. اور حضرات، یہ تو 18 انبیاء کرام تھے جن کا تذکرہ اللہ نے کیا. سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی، ہم نے آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا کہ ہم پہلے انبیاء کرام کو آگاہ کر چکے ہیں
کہ لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرات، شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بربنا اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ حضرات، شرک وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہمارے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم شرک کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات، وہ گناہ جس سے ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک ریاکاری بھی ہے۔ اگر ہم کوئی نیک اعمال کرتے ہیں اور اس کا مقصد اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے بجائے بندوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، ایک وقت کی پڑھتے ہیں ایک وقت کی چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور دیگر اوقات کی نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے وادی ویل کی وعید ہے۔ الذین هم یراعون، اور یہ لوگ دنیا کے اندر جو بھی اعمال کرتے ہیں مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ اگر یہ ریاکاری ہمارے اعمال کے اندر موجود ہے ہماری ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم جو بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ اگر مقصد یہ ہو کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ ہمیں فیاض کہنے لگے تو یہ چیز ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، وہ گناہ جن سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے صلاۃ عصر کو چھوڑ دینا، نماز عصر کو چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو انسان صلاۃ عصر کو چھوڑ دیتا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے سارے نیک اعمال ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم صلاۃ عصر کی اور صلاۃ فجر کی پابندی کریں۔ حضرات، ان دونوں نمازوں سے ہم بالخصوص غافل ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اگر ہم صرف ان دونوں نمازوں کی پابندی کر لیں تو کل قیامت کے دن جنت کے اندر جو سب سے زیادہ عظیم نعمت ہوگی، جو جنت کی سب سے عظیم نعمت ہوگی، اللہ رب العالمین کی وجہ کریم کا دیدار، ہم اس نعمت سے بہراور ہوں گے، ہم اس نعمت کو پا سکیں گے۔ حضرات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں برباد نہ ہوں تو ہم صلاۃ عصر کی اور صلاۃ فجر کی پابندی کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی وجہ کریم کا دیدار کریں تو ہمیں ان دونوں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرات، وقت ہو چکا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے جو بھی باتیں سنی ہیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ، تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو چیزیں ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ یا اللہ، ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید۔